ان کے پیر ہے مولا علی. مولا علی، حسن بصری، حبیب اجمی، باعزید بستامی، قطب المدار. یعنی قطب المدار سے اور نبی تک جو بیچ میں جو ڈفرینس ہے، جو واسطہ ہے، وہ خالی 5 لوگوں کا ہے. یعنی اگر اجمیر شریف جانا ہے تو ایک راستہ ایسا ہے جو 180 کلومیٹر گھما کے لے جاتا ہے، اور اگر کوئی راستہ ایسا ہو جو خالی 80 کلومیٹر ہو تو وہ 80 والا بڑا اہم مانا جاتا ہے. اور کوئی راستہ ایسا ہے جو 50-40 کلومیٹر میں وہ شارٹ والا تو جلدی آدمی اس کو اختیار کرتا ہے. حضور مدار پاک سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار سے اور ہمارے نبی تک جو واسطہ ہے وہ فقط 5 کا ہے، اور سارے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد نبی تک پہنچنا اور جلدی پہنچنا. جتنے جلدی نبی تک پہنچو گے اتنے جلدی خدا تک پہنچو گے. بے شک. اگر دامن مدار میں آئے، اگر مکن پور آئے، سلسلے مداریہ میں آئے، تو 5 واسطوں کے بعد جو واسطہ آئے گا وہ امام الانبیاء کا آئے گا، ہمارے نبی کا آئے گا. اور سلسلوں میں کسی میں 18 واسطہ، کسی میں 30 واسطہ، کسی میں 40 واسطہ. لیکن ہمارے سلسلے مداریہ کا ایک خاص ایک وصف ہے کہ 5 واسطوں کے بعد پیارے آقا کا نام آتا ہے. اسی لیے ہندوستان میں جتنے بھی سلسلے ہیں ہر سلسلے میں فیضان مدار بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہر سلسلے میں ہر بزرگ نے مدار پاک سے فیضان حاصل کیا ہے. اور اگر مدار پاک سے براہ راست نہیں فیضان ملا تو سلسلے مداریہ کے کسی بزرگ سے، کسی شیخ طریقت سے، کسی ولی اللہ سے، کسی ملنگ عصر سے اس نے وہ فیضان حاصل کیا. اور بہت سارے سلاسل ہیں کہ ان کی خدمتیں کسی مخصوص دائرے میں ہیں، کسی ایک ضلع میں ہیں، کسی ایک اسٹیٹ میں ہیں، کسی ایک ملک میں ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. لیکن سلسلے مداریہ کی یہ سچائی ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر چہار دشا میں مداریہ سلسلے کی خدمتیں موجود ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اتنا علم ہوگا، اتنا مطالعہ ہوگا، تب یہ باتیں سن کر کے چہرے پر شکن نہیں آئے گی. اور اگر مطالعہ نہیں ہوگا، اگر پڑھا کم ہوگا تو ایسی باتیں سن کے تعجب میں پڑ جائے گا. عرب کی کتابیں پڑھو، مصر کی کتابیں پڑھو، دمشق کی تاریخ پڑھو، ان تمام ممالک میں، ان تمام بلاد و امصار میں ہر بزرگ مدار پاک کے فیضان سے بے شک بے شک. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اور ہندوستان، راجستھان میں سال میں 4 بار آتا ہوں، 4-5 بار. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. کیوں؟ راجستھان کا کوئی ضلع باقی نہیں ہے جس ضلع کے اندر مدار پاک کی خدمتیں نہ ہو، ان کے چلے نہ ہو، ان کے تکیے نہ ہو، ان کی گدیاں نہ ہو، سلسلے مداریہ کے ملنگ نہ ہو. تو اب آپ کو تو یہ بہت، ہمارے مولانا صاحب نے بہت اچھا پڑھا مدار پاک کی شان میں. میرا دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ کہ یہ زبان ہے. فیضان تو پہلے مدار پاک کا پہنچا ہے نا. اب آج آپ کو سمجھنا پڑے گا بھائی، ہندوستان کی تاریخ اگر اٹھاؤ گے تو 282 ہجری میں زندہ شاہ مدار آئے، اور 560 کے بعد سیدنا خواجہ معین الدین چشتی تشریف لائے. یعنی مدار پاک شجرہ لے کر، پیری مریدی کی سند لے کر جب ہندوستان آئے، اس کے بعد 100 سال تک، اس کے بعد 200 سال تک، کم سے کم 250 برس تک نہ کوئی شجرہ آیا، نہ کوئی پیری مریدی کا سلسلہ آیا، نہ کوئی پیر آیا. 250 برس تک کم و بیش اکھنڈ بھارت میں ایک پیر نظر آیا، ایک سلسلہ نظر آیا. اس پیر کا نام سید بدیع الدین مدار ہے، اور اس سلسلے کا نام سلسلے مداریہ ہے. تو یہ سچائی ہے، ہمارے ملک کی یہ تاریخ ہے. اس لیے
ہم اس بات کو بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں، ہائے ہماری زندگی ذکر مدار العالمین، ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ذکر مدار العالمین، اور روکنا جو چاہتے ہیں وہ مخالف دیکھ لیں، ہو رہا ہے اور بھی ذکر مدار العالمین۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عشق مدار ہم سب کو عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں اگر کوئی لفظی یا معنوی لفظی شوئی ہو کسی سے بھی تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم